السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے اور کسی کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور کسی کی جب زندگی بدلنا چاہتا ہے تو اس شخص کے اندر 7 ایسی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ 7 علامتیں اپنے اندر محسوس کرے اور ان 7 چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر عمل میں لا رہا ہے تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا معاملہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نصرت اور مدد کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے حالات کو بدلنے والے ہیں۔ آئیے 7 علامتیں اور نشانیاں کیا ہیں کہ جو ہمیں محسوس نہیں ہوتی ہے، جبکہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہاں میرے اندر یہ نشانی اور علامت ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلی چیز جو ہے مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّینِ کہ اللہ تبارک و تعالی جس شخص کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر دین کی سمجھ ہے، اگر ہم دین کو سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے اندر حلال اور حرام کی پہچان ہے، ہم جو ہے نماز سے متعلق اور تمام چیزوں کو جانتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارا قرآن کریم پر عمل ہے، یعنی کل ملا کر کے ہماری زندگی کا ہر عمل دین کے مطابق ہے، اسلام کے مطابق ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہے، اور ہم دین کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھنے کی اور قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن کو سیکھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، ہم حدیث مبارکہ کو سیکھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو، آپ کی سیرت کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں اور دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تو سمجھ لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا معاملہ فرمایا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتا ہے، جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے تو اس کے اندر کیا ہے، دین کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دین کا شوق پیدا ہوتا ہے، دین سیکھنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں نوٹ کر لیجئے گا، چاہے حالات کیسے بھی ہو، لیکن اگر ہمارے اندر دین کے سیکھنے کا شوق اور جذبہ ہے، سمجھ لیا جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ بہت بہترین کر رہا ہے نا۔ آگے چلیے گا، دوسری بات وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ یعنی اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، یعنی کسی کو عزت دینا اور کسی کو ذلت دینا، کسی کو عزیز رکھنا اور کسی کو ذلیل کرنا، یہ اگر طاقت اور قدرت کسی کے اندر ہے تو صرف ایک اللہ کے اندر ہے۔ ایک اللہ کے پاس اس چیز کی طاقت ہے کہ وہی اللہ اگر کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو پھر اس کو ذلت سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ قدرت صرف اللہ کے پاس ہے۔ کوئی شخص اپنے مال اور پیسوں کے بلبوتے پر عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر عزت کسی کو دیتا ہے تو صرف اللہ ہی دیتا ہے، یہ ہمارا یقین اور اعتماد ہونا چاہیے، اور انسان علم حاصل کر کے، قرآن سیکھ کر کے اور اپنے اللہ کے یہاں پر اپنا ایک مقام اور مرتبہ پا سکتا ہے، اپنے اللہ کے یہاں پر عزت پا سکتا ہے، اپنے اللہ کو راضی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے درجات کو بلند کر دیں گے۔ اس سے بہتر کون سی عزت ہو سکتی ہے؟ کل قیامت کا دن ہوگا اور جو گناہگار بندے ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کو ذلیل کر دے گا، اور جو اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کرتے رہے قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو باعزت کر دے گا، ہے نا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن اسی طریقے سے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، یہ ہمارے دل میں عقیدہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے تیسری بات
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے۔ اگر کسی پر کوئی آزمائش آ گئی تو پھر اس آزمائش پر اگر کوئی شخص صبر کرتا ہے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے کہ اللہ نے میرے لیے جیسا فیصلہ کیا ہے میں اس پر خوش ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نواز دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو راضی کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوشحال کر دے گا، کیونکہ اللہ کے فیصلے پر یہ راضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آزمائش پر یہ راضی ہے۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، یہ ایمان اور یہ عقیدہ، یہ جذبہ، یہ شوق ہمارے دل کے اندر ہے اور ہم سب کچھ ان ساری چیزوں پر عمل پیرا ہے، تو سمجھ لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہمارے حالات کو بدلے گا، ہماری زندگیوں کو یقیناً بدلے گا، کیونکہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہے، اور جب ہم راضی ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بہترین فیصلے فرما دے گا۔ آئیے چوتھی چیز کیا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ انسان ہے، انسان سے چلتے پھرتے کئی گناہ ہو جاتے ہیں، زبان سے گناہ ہو گئے، ہاتھوں سے گناہ ہو گئے، اور کئی خطائیں انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن جب انسان گناہ ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بندے بہت زیادہ پسند ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ جو شخص اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، یعنی کسی کے بارے میں دل میں نفرت نہیں رکھتا ہے، غیبت نہیں رکھتا ہے، کسی کے بارے میں بغض نہیں رکھتا ہے، عداوت اور دشمنی نہیں رکھتا ہے، سب کو اپنی طرف سے معاف کر دیتا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تو جو شخص اپنے ظاہری اور باطنی ہر چیز کو پاک کر رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ جو شخص باوضو رہتا ہے یا اسی طریقے سے اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے اور پاک رکھنے کی کوشش کرتا ہے، باوضو سوتا ہے، تو فرشتے اس کے پاس رہتے ہیں۔ اس سے بہتر چیز اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس فرشتے موجود ہوں، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست گفتگو کر رہے ہیں۔ کتنی خوبصورت باتیں ہیں نا، کتنا اچھے، کتنے بہترین اعمال ہیں۔ عمل چھوٹا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام بڑا ہے، اجر بہت بڑا ہے۔ 5ویں نمبر پر کہ جو شخص رات میں اٹھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتا ہے اور نماز تہجد کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حالات کو بدل دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ تو نماز تہجد ایک ایسی نماز ہے کہ جس میں انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور اپنی غلطیوں کو یاد کر کے اور پھر ان سے توبہ کر کے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مغفرت چاہتا ہے، اپنے بھلائی کے لیے دعائیں کرتا ہے، اپنی زندگی کے بدلنے کے لیے دعائیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کے وقت میں ہر بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو اگر ہمارے اندر یہ عمل پایا جا رہا ہے کہ ہم تہجد پڑھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں تو سمجھ لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد ہماری زندگیوں کو بدل دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد ہمارے حالات کو درست کر دے گا۔ یہ یقین، یہ اعتماد یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اتنا کامل مکمل بھروسہ ہمیں اللہ کی ذات پر ہے کہ اللہ نے میرے ہر عمل کو قبول بھی کر لیا اور میری دعا بھی قبول کر لی، تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسئلے کو حل کر دیا۔ ہمارا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، یقین جتنا مضبوط ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ایمان، اسی یقین، اسی اعتماد اور اسی بھروسے کے مطابق ہمارے لیے فیصلے فرما دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ۔ اگر ہمارے اندر اللہ کی نعمت کا شکر کرنے کا جذبہ ہے کہ اللہ نے جو تُنے دیا ہے، جو آپ نے مجھے دیا ہے، میں بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ آپ نے مجھے اتنی بہترین خوبصورت زندگی دی ہے،
اے اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں، اے اللہ آپ نے مجھے اتنا مال دیا ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں، تو کیا ملے گا اس پر؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہر چیز پر اگر بندہ شکر ادا کرے گا اللہ کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر چیز کے اندر برکت عطا فرما دے گا۔ تو یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ اگر شکر کرنے کی عادت بنا لی جائے اور مصیبت پر صبر کرنے کی عادت بنا لی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی جلد انسان کے حالات کو بدل دیتا ہے۔ آج ہمارے اندر سے اللہ کا شکر جو ادا کرنے کا جو ہمارا مزاج ہونا چاہیے وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو ہر چیز پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پانی پی لیا، اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ نماز پڑھ لی، اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم نے تیرا جو فرض تھا یا جو واجب تھا، جو عمل تھا وہ ہم نے اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق ادا کیا ہے۔ اے اللہ قبول کرنا تیرا کام ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم نے یہ ایک نیک عمل کر لیا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آئندہ سے اس عمل کی مزید بہترین طریقے سے اس کے ادا کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ نے ہمیں کچھ کھانے پینے یا ہماری تجارت کے لیے اللہ نے اسباب دے دیے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ اسی شکر کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جو ہے فتوحات اور برکات کے دروازے کھول دے گا۔ تو شکر بہت بڑی چیز ہے۔ اگر ہم اپنے اندر یہ محسوس کرتے ہیں یا ہمارا اس پر عمل ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو سمجھ لیا جائے کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت بڑی نعمت سے نواز رکھا ہے۔ تو میں نے آپ کو 6 سے 7 چیزیں بتلائی ہیں، ہمیں ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر یقین اعتماد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بہت جلد ہمارے حالات کو درست کر دے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔